بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسیب اللہ سرگانی، میں تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ پہلی خبر کی جانب آتے ہیں کہ سردار اختر مینگل نے جو ان کی جماعت ہے BNP نے جو مستونگ لاک پاس روڈ پر دھرنا دیا ہوا تھا، انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس کے بعد مریم وٹو جو عمران خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ وہ کون سا انٹرویو ہے، اس میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس کے بعد ایران میں جو قتل کیے گئے تھے 8 پاکستانی، ان کے جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ کل پاکستان کے حوالے کی جائیں گی۔ اس کے بعد جو جعفر ایکسپریس حملہ کیس تھا، ان میں جو 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، ان کے DNA سیمپل مکمل انہوں نے کر لیے ہیں۔ جس کے بعد مستونگ بم دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس کے بعد فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ فواد چودھری کی کس چیز میں ضمانت تھی وہ میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ جس کے بعد ویران ریلوے اسٹیشن کی بحالی کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ یہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اس ٹائم ریلوے کے وزیر ہیں۔ تو اس کے بعد دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آرمی چیف سید آصف منیر نے یہ کہا ہے، اور بھی تفصیلات ہیں۔ جس کے بعد 2 ہفتوں میں بڑی بین الاقوامی خبر سامنے آئے گی، فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیصل واڈا کی خبریں کچھ نہ کچھ سچی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد PTI کو کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آتے ہیں BNP کا جو جلسہ تھا، انہوں نے جو دھرنا تھا انہوں نے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ وہ اس کی کیا سٹوری ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے مستونگ لاک پاس پر 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے کہا کہ کوئٹہ میں 18 اپریل کو BNP کی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل نے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ دھرنے کے دوران کوئٹہ میں کچھ دن تک موبائل فون پر ڈیٹا انٹرنیٹ سروس بھی معطل تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ پارٹی سربراہ اختر مینگل کی قیادت میں دھرنے کے شرکاء کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تمام گرفتار خواتون کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ جس کے بعد 29 مارچ کو بلوچستان کے ضلع مستونگ میں لاک پاس کے مقام پر BNP مینگل کے سربراہ اختر مینگل کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں اب عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی، ان کی بہن مریم وٹو نے جو انٹرویو دیا ہے مرتضی علی شاہ ہیں جیو نیوز کے ان کو، تو ان کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں کہ خاتون اول بشرا بی بی کی بڑی بہن مریم وٹو نے ان کی شادی سے متعلق دلچسپ انکشاف کیے ہیں۔ دبئی میں مقیم مریم وٹو نے جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ کو خصوصی انٹرویو دیا ہے۔ انٹرویو کے دوران مریم وٹو نے نہ صرف سیاسی محاذ بلکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی نجی زندگی پر بھی تفصیل سے بات کی ہے۔ مریم وٹو نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ میرا تعلق عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ 2022 سے ہے۔ میں اس وقت بھی پارٹی کی کارکن تھی جب عمران خان میرے بہنوئی نہیں بنے تھے۔ انہوں نے متعدد سوالات کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ مجھ پر پارٹی معاملات میں مداخلت کا جو الزام لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ حق ہے، میں اس پارٹی کی بہت پرانی کارکن ہوں۔ مریم وٹو نے گزشتہ سال اکتوبر میں تحریک انصاف کی جانب سے کیے گئے لانگ مارچ میں بشرا بی بی کے کردار پر بھی بات کی۔ ایک سوال کے جواب میں بشرا بی بی کی بڑی بہن نے بتایا کہ بشرا، عمران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اتنی اچھی بیوی ہو تو ہر شوہر اپنی بیوی کو مانتا ہے۔ بشرا کے پاس دین اور قرآن کا بہت علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اپنی اہلیہ کی بات مانتا ہے اور ان سے مشورے لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بشرا کو اپنا مرشد کہتا ہے۔ اصل بات اب آ گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جادو اور ٹونے تویز جیسے الزامات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بشرا پر ایسے الزامات لگاتے ہیں، مجھے ان کا ذہنی صحت پر شک ہوتا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں
مریم وٹو نے کہا کہ میں عمران خان کی نجی زندگی پر بات نہیں کروں گی، بہنوئی بننے سے قبل میں عمران خان کو زیادہ قریب سے نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو ملوانے سے متعلق پوچھا گئے سوال کے جواب میں مریم وٹو نے بتایا کہ عمران خان مجھے بہت پریشان نظر آتے تھے، ایک بار ٹی وی پر دیکھا تو بہت برا حال میں نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا عمران خان نے بشرا بی بی سے ملوانے پر ای میل کے ذریعے میرا شکریہ ادا کیا۔ عمران خان نے بشرا بی بی کو جب ملوایا گیا تو مریم وٹو کا انہوں نے ای میل کے ذریعے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے لکھا تھا کہ شکریہ، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ انٹرویو کے دوران بشرا بی بی کی بڑی بہن مریم وٹو نے بشرا بی بی کو جیل سے زہر دینے سے متعلق بھی بات کی۔ تو یہ تھی باتیں۔ اس کے بعد آپ کو جو اور خبریں ہیں وہ بتاتا ہوں، ان کی تفصیلات جو ہیں پڑھی کہ ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کی جو میتیں ہیں وہ کل پاکستان کے حوالے کی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے ایران میں 3 دن پہلے 8 جو پاکستانی تھے وہ وہاں پر کار مکینک کا کام کرتے تھے اور ان کو دہشت گردوں کی جانب سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جعفر ایکسپریس حملہ، ہلاک 23 دہشت گردوں کے ڈی این اے رپورٹس مکمل کر لی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں پر دیا جائے گا، وہ تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سی ٹی ڈی کے مطابق کسی بھی فیملی ممبر کی جانب سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا۔ ڈی این اے سیمپلنگ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی فیملی رابطہ کرے تو ان کی شناخت ممکن ہو سکے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے امریکی خبر کی تحقیقات میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں افغانستان کو دیا گیا امریکی اسلحہ استعمال ہونے کے پاکستان کے دعوے کی تصدیق ہوئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 2018 میں امریکہ میں بننے والی M4A1 رائفل گزشتہ ماہ بلوچستان ٹرین حملے کے بعد حملہ آوروں کے پاس سے برآمد ہوئی تھی۔ جو آپ کو پتہ ہے جعفر ایکسپریس میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، وہاں پر جو اسلحہ استعمال کیا گیا تو وہ امریکہ میں بنایا گیا تھا اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہ فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ فواد چودھری کا کون سا کیس تھا، اس میں کون سی ان کی کتنے دن کی عبوری ضمانت ہوئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لاہور کی انتصاد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 16 مئی تک توسیع کر دی۔ اے پی سی میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی 5 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر جج مظفر علی گل نے سماعت کی، تو ان کو 16 جو مئی ہے ان تک توسیع دی گئی ہے ضمانت میں اور 5 کیسوں میں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔